ایک گاؤں میں سومداس اپنی پتنی بملا اور ایک بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ سومداس کھیتوں میں اناج لگاتا تھا اور اس سے خرچہ کرتا تھا۔ اب سومداس کے کھیتوں میں کوئی بھی اناج نہیں ہوتا تھا۔ سومداس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کھیتوں میں کچھ پیسے خرچ کر سکے۔ سومداس کے کھیت سارے ہی سوکھ گئے تھے۔ ایک دن سومداس کی پتنی بملا بولتی ہے، سنو جی، اپنے پاس پیسے نہیں ہیں جو ہم کھیتوں میں لگا سکیں، اور ہمارے کھیتوں میں اناج کیسے آئے گا؟ ہمارے گھر کا خرچہ پانی سب کھیتوں سے ہی چلتا ہے۔ اب اپنے پاس کوئی اناج بھی نہیں جو ہم اس کو بیٹھ کے کھا سکیں۔ کیوں نہ میں سیٹھ کے گھر جا کے کوئی کام کروں اور وہ پیسے دے، اس کے تم کھیتوں میں لگا دینا۔ بملا، میں نے تمہیں کتنی بار منع کرا ہے، میں سیٹھ کے گھر پہ تمہیں کام کرنی نہیں دوں گا۔ تم اچھی طریقے سے جانتی ہو نا، سیٹھ کی نگاہ اچھی نہیں ہے۔ جو بھی عورتیں اس کے گھر کام کرتی ہیں وہ ایسی گندی ہی نظر سے دیکھتا رہتا ہے۔ میں نہیں چاہتا تم پہ بھی سیٹھ کی گندی نظریں ڈلیں۔ تم گھر پہ ندھی کا دھیان رکھو اور میں باہر جا کے کام دیکھتا ہوں، اور میں کھانے کے لیے کچھ لے آؤں۔ سومداس بملا سے یہ بول کر کھیت پہ چلے جاتا ہے۔ وہاں پہ کچھ اپنے دوستوں سے ملتا ہے اور ان لوگوں سے مدد کے لیے کہتا ہے۔ کسی سے کھیتوں میں پانی لگانے کے لیے بولتا، وہ انکار کر دیتے تھے۔ کسی سے کھیتوں میں کھدائی کے لیے بولتا، وہ بھی انکار کر دیتے تھے۔ گاؤں کی سیٹھ کی نظر سومداس کے زمین پر تھی۔ جب بھی سومداس سیٹھ کے سامنے آتا، سیٹھ اس زمین کے بارے میں بات کرتا تھا۔ ہر بار کی طرح سومداس اس بار بھی سیٹھ سے انکار کر دیتا ہے۔ ارے بھائی سومداس، کیوں اس زمین پر محنت کر رہے ہو؟ تمہارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں جو اس زمین پر کچھ اناج لگا سکو۔ اس زمین کی زیادہ سے زیادہ تم کو رقم دوں گا۔ سومداس، تم مان جاؤ اور تم اپنے گھر کا خرچہ اچھے سے چلا سکتے ہو۔ سیٹھ جی، میری ہر بات کی طرح اس بار بھی انکار ہے۔ میں اپنی زمین کبھی نہیں بیچوں گا۔ سومداس سیٹھ سے منع کر کر چلا جاتا ہے۔ پھر وہ گھر پہنچتا ہے۔ سومداس سے بملا بولتی ہے، سنو جی، گھر میں کھانے کے لیے آٹا چاول کچھ نہیں ہے۔ میں اب کیا بناؤں؟ 2 دن سے تو ہم نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ چلو اپنی تو کوئی بات نہیں، پر ندھی کو تو کچھ بنا کے دے سکتی۔ سومداس بملا سے بولتا ہے، دیکھو بملا، ندھی کے لیے کچھ بنا دو اور ہم دونوں تو بھوکے سو ہی جائیں گے۔ ہماری بچی بھوکی نہ سوئے تو اچھا ہے۔ بملا، اپنے کھیت تو بالکل سوکھے پڑے ہیں، یہاں تک کہ اپنے کھیتوں میں گھاس بھی نہیں ہے۔ اب میں کہاں سے لاؤں؟ کیا کروں؟ میں سمجھ نہیں آ رہا۔ لوگوں سے مدد مانگ رہا ہوں، وہ بھی نہیں مدد کر رہے میری۔ سومداس کی یہ بات سن کر بملا کو ایک آئیڈیا آتا ہے۔ آنگن میں جو گھاس لگی ہوتی ہے، بملا اس گھاس کو توڑ کر ابال لیتی ہے۔ پھر سل بٹے پر وہ گھاس پیس لیتی ہے اور اچھی روٹی بنا دیتی ہے۔ بملا نمک مرچ ڈال کر اس کی روٹیاں بنا دیتی ہے اور اپنی بیٹی سے بولتی ہے، بیٹی مجھے معاف کر دینا، میرے پاس کچھ نہیں بنانے کے لیے، اس لیے میں نے گھاس کی روٹی بنا دی، تیرا پیٹ تو بھر جائے گا۔ اپنی ماں کی پریشانی دیکھ کر ندھی بولتی ہے، ارے ماں، کیا جادو ہے، یہ روٹیاں تو بہت ہی اچھی لگ رہی ہیں، من تو کر رہا ہے اور ہوتی وہ بھی کھا لیتی۔ ندھی کی یہ بات سن کر بملا اداسی ہو جاتی ہے۔ ہاں میری بیٹی، مجھے معلوم ہے تو جھوٹی تعریف کر رہی ہے، اتنی بھی ٹیسٹی نہیں بنی روٹی۔ اتنے میں شہر سے ایک آدمی آتا ہے اور سومداس کو بلاتا ہے۔ سر، آپ نے لوٹری ڈالی تھی، وہ لوٹری آپ کے نام کی کھلی ہے، آپ کو 25 لاکھ روپے ملیں گے۔ اس آدمی کی بات سن کر سومداس اور بملا بہت خوش ہوتی ہیں۔ پھر ان پیسوں سے سومداس اپنے کھیتوں میں اناج لگاتا ہے۔ اس سال سومداس کی بہت اچھی فصل ہوئی تھی۔ سومداس نے اس سال بھی اپنے کھیت سے بہت کمائی کری۔ سومداس ایک اچھا سا گھر خریدتا ہے اور اس گاؤں کا سب سے امیر سیٹھ بن جاتا ہے۔ اب سب لوگ خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔